بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس لیے ابھی تک بچا کر رکھا ہے کہ فرعون کی لاش لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی طرح رکھے گا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو پیدا کیا جو نیک دل لوگ گزرے ہیں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برے عذاب سے دوچار کر کے رکھ دیا، جس میں سے ایک فرعون بھی تھا، جس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا۔ 3000 سال پہلے اہرام مصر کا شہر تعمیر ہوا تھا۔ ان اہراموں میں بے شمار لوگوں کے بارے میں کہانیاں اور راز پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اس علاقے میں فرعون کا بھی راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرعون سے جڑے ہوئے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ فرعون ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ 1940 میں سائنسدانوں کو فرعون کے جڑے لقب کی ایک لاش ملی۔ جن لوگوں کو یہ لاش ملی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت ہی جلد اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ان برطانوی سائنسدانوں نے اہرام مصر سے فرعون کی لاش کی ممی کو بہت ہی احتیاط سے باہر نکال لیا تھا۔ فرعون کی لاش کو نکالنے والے ٹیم کے سربراہ کی اسی وقت موت ہو گئی تھی۔ جو باقی ٹیم کے لوگ بچے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ لاش ملنے کے چند عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ فرعون کی لاش سے جڑی ہوئی تمام طاقتوں نے ان کی لاش کے قصے کو ظاہر کر دیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 3000 سال سے بند زیر زمین چیمبر میں گیس بھری گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس لاش پر بے شمار بیکٹیریا پائے گئے۔ ان زہریلے بیکٹیریوں نے ان لوگوں کی جان لے لی۔ اہرام مصر سے ملنے والی فرعونیوں کی لاشوں پر ریت کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بھی بادشاہ منتخب ہوتا، اس کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فرعون اصل میں اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے لکھا ہے کہ اس وقت جو بھی بنی اسرائیل کا حکمران ہوتا، اس کا لقب فرعون تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بہت ہی ظلم کیے۔ اس فرعون کا اصل نام رامس دوم تھا۔ بائبل میں درج ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل سے بگاڑ کے طور پر بہت سے نئے شہروں کو آباد کیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فرعون کا شہر تیونس اور قطر کے شہر کے وسط میں تھا، جو دریائے نیل کے ایک طرف آباد تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بہت ظلم و ستم کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ فرعون بھی آپ اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو دریا پار کرنے کا حکم جاری ہوا تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں اپنا عصا مبارک دے مارا، جس سے دریا نیل 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جب دریا کو پار کر لیا تھا تو فرعون بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ دریا نیل کے بالکل درمیان آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ۔ سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے سمندر کو پار کر لیا تھا، لیکن فرعون اور اس کے سب فوجی دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ رب کائنات قرآن مجید کی آیت میں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا ہے کہ خداوند حقیقی اس کے علاوہ کوئی نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو صرف ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اگرچہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرعون کی لاش کو گلنے سڑنے سے بچا کر رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو رہا ہے۔
فرعون کی لاش کی ممی فائٹ جسم 1898 میں دریائے نیل کے کنارے سے دریافت ہو چکی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے سے اس کو قاہرہ بھیجا گیا۔ ایجنٹ سمتھ نے 1907 میں جو فرعون کی لاش کا غلاف اتارا تھا تو فرعون کی لاش پر نمک کی ایک بہت موٹی تہ موجود تھی جو کہ فرعون کے گھر خابے کی کھلی علامت دیکھنے کو ملی تھی۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ فرعون کی لاش کو سمندر کی لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پرانے وقتوں میں مصر کے لوگ لاشوں کو بہت ہی قیمتی دوائیاں لگا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے، جس سے لاشیں کئی مدتوں تک گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی تھیں۔ ان کا لاشوں کو مسالہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی لاش کو محفوظ کرنا ہوتا تھا تو وہ جسم سے تمام آنتوں کو باہر نکال کر پھینک دیتے تھے، پھر ان لاشوں پر مسالہ لگا کر ان پر پٹیاں باندھ کر ان کو محفوظ کرتے تھے۔ وہ لاشیں جب بھی کسی جگہ سے ملی وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں جس طرح انہوں نے مسالہ لگا کر محفوظ کی۔ جب ان لاشوں کے جسموں سے تمام پٹیاں اتارتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ ان کی ہڈیاں بھی چٹکی ہوتی ہیں، جبکہ لاشوں کے چہرے دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چہروں سے کھال کو اتارا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو ابھی تک ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے کہ اس کے چہرے پر ابھی گوشت موجود ہے، کہ مردہ نہیں ہے بلکہ سویا ہوا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ فرعون کا گوشت اور اس کے جسم کے بال بھرتے ہیں۔ جس میوزیم میں فرعون کی لاش موجود ہے وہاں ہر سال مارچ کی 15 تاریخ کو فرعون کی لاش پر بے شمار چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فرعون کی لاش پر موجود بھرتے ہوئے ماس کا صفایا کر دیں۔ جب چوہے فرعون کی لاش سے گوشت کھا جاتے ہیں تو اس کی لاش کو پھر سے شیشہ ڈریسنگ میں ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ فرعون کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان سویا ہوا ہے۔ 1400 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد سائنس نے بھی اس حقیقت کا پردہ فاش کر دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دیا تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو ہمیشہ ہی محفوظ رکھیں گے تاکہ فرعون کی لاش آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ دوسرے آسمانی کتابوں میں عبرت کے نشان کا کوئی ذکر تک نہیں۔ فرعون کی لاش کو پانا، اس کی لاش پر گوشت کا بھرنا اور یہ تمام باتیں قرآن پاک کی سچائی ثابت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی اور محفوظ کتاب ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر مشرکین بھی قرآن پاک کی نشانیوں پر عمل کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔